بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم امین۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس حدیث پاک، اس قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے مسلمانوں نے ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ بنایا کہ وہ ہر خبر کی تحقیق کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ آج تک منقول ہے اس کو بھی اسی حکم کے تحت پرکھا گیا ہے کہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حدیث کی کچھ قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح لذاتی ہی، ایک صحیح لغیر ہی۔ پھر اس کی دوسری قسم ہے حسن، حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیر ہی۔ اور ایک تیسری قسم ہے وہ ہے ضعیف۔ تو یہ کس اعتبار سے ہے اور اس کے کیا معنی ہیں لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ صحیح، سب سے پہلے ہم صحیح کی بات کرتے ہیں۔ لغوی طور پر صحیح جو ہے اس کا معنی ہے سلیم، تندرست، اور اس کا الٹ، اس کی ضد ہے سقیم۔ تو یہ سلیم اور سقیم عموماً اجسام کے بارے میں بولا جاتا ہے، لیکن حدیث کے حوالے سے یہ مجازاً لفظ بولا جاتا ہے صحیح کا، یعنی درست، جو بیماری سے پاک ہے، کسی غلطی سے پاک ہے۔ اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے جس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے، مختلف اس کی تعریفیں ہیں لیکن ایک بڑی جامع تعریف ہے کہ صحیح اس مسند حدیث کو کہتے ہیں جس کو صاحب عدالت اور ضابط راوی، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں عادل و ضابط راوی، دوسرے عادل و ضابط راوی سے روایت کرے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچ جائے، اور وہ جو روایت کا سلسلہ ہے وہ معلل یا شاذ بھی نہ ہو، یہ اس کے ساتھ شرط ہے۔ اب اس میں بہت سے لفظ استعمال ہوئے ہیں جو آپ ان کو نہیں پہچانتے، تو ہم ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا لفظ استعمال ہوا ہے مسند۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جو راوی بیان کر رہا ہے اس سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے راوی بیان کیے گئے ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے متصل ہوں، ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ثابت ہو، اس کو مسند کہتے ہیں۔ یعنی مسند جو روایت کا سلسلہ ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور پھر دوسرا اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ صاحب عدالت یا عادل راوی۔ تو صاحب عدالت یا عادل راوی اس کو کہتے ہیں کہ جو دینی امور میں استقامت کی راہ پر گامزن ہو اور فسق و فجور اور غیر اخلاقی اور غیر شرعی امور سے کنارہ کش ہو، اس کو عادل یا صاحب عدالت کہتے ہیں۔ اور ضابط کس کو کہتے ہیں؟ ضبط سے مراد ہے یادداشت، یعنی راوی نے جو سنا اس کو سمجھا، ذہن میں بٹھایا اور اس طرح سے اس کو یاد کر لیا کہ اب شک و شبہ کی گنجائش نہیں، پھر سننے سے لے کر آگے روایت کرنے تک اس کو صحیح یاد رکھا، یہ ضبط ہے اور ایسا راوی ضابط کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ معلل نہ ہو، یہ پہلا لفظ ہے۔ معلل کیا ہوتی ہے؟ علل سے ہے، علت کہتے ہیں بیماری کو، عیب کو، یعنی حدیث میں کوئی علت قادحہ، یعنی ایسا عیب نہ پایا جاتا ہو جس سے حدیث کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، یعنی ایسا راوی نہ اس میں پایا جاتا ہو جو کہ ضعیف راوی ہو یا کمزور راوی ہو، اگرچہ بظاہر اس میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، جو باقی ہم نے بیان کیا وہ یعنی عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، لیکن کسی اور اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی ہے جس سے وہ جو ہے وہ راوی کمزور نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے جو آخری لفظ اس میں استعمال کیا گیا تھا اس تعریف میں وہ ہے شاذ، کہ وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کوئی علت قادحہ نہ اس میں پائی جائے، تو ظاہر ہے کہ سارے راوی ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ راوی زیادہ ثقہ ہوتے ہیں، زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، کچھ اس سے کم ہوتے ہیں، کچھ اس سے کم، اپنی خوبیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جو راوی بیان کر رہا ہے وہ ایسا متن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے جو کوئی اور راوی بھی بیان کر رہے ہیں جو اس سے زیادہ ثقہ ہے، تو وہ پھر شاذ روایت کہلاتی ہے کہ یہ اکیلا بندہ جو ہے یہ مختلف بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ شک والی بات ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، صحیح بخاری شریف میں ہے، حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمیت ابی قال سمیت انس بن مالک، آگے وہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں دیکھیے صحیح ہونے کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، اس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، اول سے لے کر آخر تک متصل ہے۔ مثلا دیکھیں انس جو حضور سے روایت کرتے ہیں وہ صحابی ہیں، اور ان سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور سلمان بن ترخان، یہ ترخان وہ مصری نہیں ہے، یہ اور لفظ ہے، طا کے ساتھ ہے، طا را خا الف نون۔ یہ معتمر جو راوی ہے اس کے والد ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، سلیمان بن ترخان سے۔ اب وہ راوی بھی معتبر ہے، پھر جو معتمر ہے راوی کا نام اس میں ذکر ہوا، وہ بھی جو ہے وہ ایک معتمد آدمی ہے۔ اور اسی طرح سے امام بخاری کے جو شیخ ہیں جو معتمر سے روایت کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑے ثقہ راوی ہیں، اور ان سے امام بخاری روایت کر رہے ہیں جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ تمام ثقہ، تمام صحیح راوی جن میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک مثال آپ کے سامنے کہ جب سارے سند بھی متصل ہے، راوی بھی ضابط بھی ہیں، عادل بھی ہیں، روایت جو ہے وہ حضور تک متصل بھی ہے، اور وہ معلل بھی نہیں ہے، اور وہ شاذ بھی نہیں۔ یہ ہے صحیح حدیث کی ایک مثال۔ اور صحیح کی پھر دو قسمیں، صحیح لذاتی ہی، بائن ہی، اسی روایت کو جو صحیح ہے مکمل طور پر اس کو صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کی مثال جو دوسری قسم ہے وہ ہے صحیح لغیرہ ہی۔ اب صحیح لغیرہ ہی کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں صحیح کی اعلیٰ صفات و موجود نہ ہو، البتہ کسی اور وصف کی بنیاد پر اس کو صحیح قرار دے دیا گیا ہو۔ اب اس کی مثال پہلے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اور کون سا ایسا وصف ہے جس کی بنیاد پر اس کو صحیح قرار دے دیا گیا۔ یہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جو محمد بن عمر بیان کرتے ہیں، ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ۔ یہ دیکھیں راوی جو ہے اس میں محمد بن عمر جو ہے انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا، تو یہ محمد بن عمر جو ہے یہ حفظ اور ضبط یہ جو وصف تھا اس میں کمزور ہے۔ اگرچہ کچھ محدثین نے ان کی توثیق بھی کی ہے کہ نہیں کمزور نہیں ہے، لیکن کیونکہ کچھ محدثین نے کہا ہے کہ یہ وہ کمزور ہے، ان کا بھول بھی جاتے باتیں، تو اس اعتبار سے یہ پھر روایت جو ہے وہ صحیح کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی۔ لیکن یہی متن جو یہ بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کر رہے ہیں، وہی جو ہے محمد بن عمر کے ہی استاد جو ہیں وہ اپنے شیخ الشیخ سے، اور وہ پھر آگے دوسرے ائمہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے، جو سارے کے سارے ثقہ ہیں صحیح ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہی روایت جب دوسری روایت کے سلسلہ صحیح سے ثابت ہے، یعنی وہ بالکل صحیح لذات ہی ہے، ثابت ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ حدیث بھی صحیح قرار دے دی گئی، تو اس کو کہتے ہیں صحیح لغیرہ ہی۔ تو صحیح لغیرہ ہی کا اب رتبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حسن لذات ہی سے بلند ہوتا ہے اور صحیح لذات ہی سے کم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا درجات اس کے بن رہے ہیں۔ اب صحیح کا حکم کیا ہے؟ اس پر عمل واجب ہے، اور اس پر عمل کے واجب ہونے پر تمام فقہا محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے، اور یہ شرعی دلائل میں ایک حجت ہے۔ مسلمان کے لیے اس پر عمل ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی دوسری قسم، حسن۔ حسن کا لغوی معنی ہے، یہ صفہ مشبہ کا وزن ہے، اور حسن سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے خوبصورتی، جمال۔ اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، وہی والی جس کا راوی عادل ہو، عادل سے روایت کر رہا ہے،
لیکن وہ قلیل الضبط ہو، یعنی کچھ اس کے حافظے میں کمزوری ہو، اور اس میں نہ وہ معلل ہو نہ وہ شاذ ہو، یعنی شذوذ اور علت والی بھی اس میں جو کمزوری ہے وہ نہ پائی جاتی ہو، یعنی باقی وہی ہیں، صرف ایک چیز کم پائی گئی ہے کہ اس کا ضبط کمزور ہے، اس کی حفظ کمزور ہے۔ اب صحیح اور حسن میں فرق دیکھیے، یہی فرق ہے کہ اگر ضبط میں کمی ہے تو وہ حسن میں شمار ہو جاتی ہے، اور اگر ضبط پورا ہے یا پورا نہیں ہے تو دوسری صحیح ضبط والی روایت اس کو ثابت کر رہی ہے تو وہ صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیر ہی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری روایت ثابت نہیں کر رہی اس کو تو وہ حسن مان جاتی ہے، اس لیے اس کا درجہ حسن لغیر ہی سے کم تر ہوتا ہے۔ اب حسن کی مثال جو ہے وہ مسند احمد کی ایک روایت دیکھیے، حدثنا یونس و ابو سلمہ الخزائی قال حدثنا لیث عن یزید عن ابن الحاد عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ اس کی روایت کا سلسلہ ہے۔ اس حدیث میں یونس بن یزید ایک راوی کا بیان ہوا ہے، یونس بن یزید، جسے تعدیل کے الفاظ سے متصف کیا گیا ہے، یعنی یہ راوی جو ہے یہ اس معیار کا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور کوئی اور صحیح روایت جو ہے وہ اس کو ثابت بھی نہیں کر رہی، اس لیے یہ حسن میں آتا ہے۔ حسن کی اسی طرح دو قسمیں ہیں، جیسے صحیح کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی ہی تو حسن روایت ہے جس کے اندر کوئی راوی جو ہے جس کا ضبط کمزور ہے لیکن باقی ساری صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری قسم اس کی ہے حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں ایسا مستور یعنی مخفی حال پایا گیا ہے، راوی مخفی الحال راوی ہو، یعنی جس کا حال معلوم نہ ہو، جس کے حال کا پتہ نہ چلے، البتہ وہ حدیث کی روایت کرنے میں زیادہ غلطی کرنے والا اور جھوٹ کی تہمت سے متصف نہ ہو، یعنی یہ اس پر نہ کہ وہ جھوٹا راوی ہے یا وہ غلطی بہت زیادہ کرتا ہے، نیز کسی دوسری حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ راوی جو ہے وہ ہے تو کمزور، لیکن اس کا حال جو ہے وہ واضح نہیں ہے جیسے صحیح راوی کا ہوتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، لیکن چونکہ اس کی تصدیق کسی حسن روایت سے ہو رہی ہے جو کہ اس کی تائید کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ حدیث حسن لغیرہ میں شمار ہو جاتی، جیسے وہ صحیح لغیرہ والی بات تھی۔ اس کی مثال ہے حسن لغیرہ کی، ترمذی کی روایت ہے، عن شعبہ عن عاصم عن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابیہ۔ اب اس حدیث میں جو راویوں کا سلسلہ بیان ہوا ہے، اس کے راویوں میں عاصم اپنے کمزور حافظے کی وجہ سے ضعیف شمار کیے جاتے ہیں، یعنی یہ ایک اس میں کمی ہے کہ حافظہ کمزور ہے، چونکہ یہ حدیث دیگر اور طرق سے بھی مروی ہے، اس لیے امام ترمذی نے اسے حسن میں شمار کیا ہے، یعنی اور راویوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تو متعدد ایسے راوی جب بیان کر دیں جو صحیح کے درجے پر تو نہیں پہنچے ہوئے لیکن وہ زیادہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کا جو بھول جانے کی صفت ہے وہ یہ سمجھا جائے گا جب مختلف لوگ یہی بات بیان کر رہے ہیں تو یہ پھر حسن میں شمار کی جائے، حسن لغیرہ۔ تو حسن کا حکم کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح کی طرح ہوتی ہے، اگرچہ قوت میں اس سے کم درجے کی ہوتی ہے، اس لیے فقہا نے اس سے حجت بھی لی ہے، اسے دلیل بھی لی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اب تیسری قسم جو ہے وہ ہے ضعیف۔ دیکھیں جیسے ہم نے صحیح کی بات کی تھی تو صحیح روایت سے مراد، صحیح حدیث سے مراد اصل میں وہ متن نہیں ہوتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے ہیں، اس کے صحیح اور غلط کی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم راویوں کی بات کر رہے تھے، راوی صحیح ہے کہ نہیں، راوی حسن ہے کہ نہیں، راوی ضعیف ہے کہ نہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب ہم ضعیف کی بات کریں گے تو روایت کی بات ہوگی، وہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث سے مراد روایت ہوتی ہے، روایت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو راوی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ضعیف کہتے ہیں یہ قوی کی ضد ہے، یعنی کمزور۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ حصی طور پر تو اجسام کو کمزور کہتے ہیں، لیکن یہ اس پر جو حدیث پر یہ مجازن لفظ بولا جاتا ہے، نمانوی طور پر یہ کمزور اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ روایت جو ہوتی ہے اس کے روایت کرنے والے بھی تو اجسام ہی ہوتے ہیں نا۔ اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حدیث صحیح و حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں، بس سیدھی سی بات
وہ ضعیف ہوگی۔ اب اس روایت کی مثال دیکھیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عبد المنعم صاحب السقا، منعم جو صاحب السقا ہے، اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ حسن اس لیے، حسن لغیرہ اس لیے نہیں بنی کہ اور راویوں نے یہی روایت جو ہے بیان نہیں کی، اسی نے بیان کی اور وہ خود ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ اس کو دوسری حدیثوں کا جو سلسلہ ہے وہ مضبوط نہیں کر رہا ہے۔ ابو حاتم رازی نے اس کے بارے میں منکر الحدیث بھی کہا ہے، یعنی اس کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے۔ دارقطنی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام نسائی نے کہا کہ لیس بثقہ، وہ ثقہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ لہذا ایسی روایت جس میں کوئی ایک راوی ضعیف ہو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، تو مراد یعنی وہ روایت ضعیف کہلاتی ہے۔ اس لیے ضعیف کہلاتی ہے کہ اس میں حسن یا صحیح راوی نہیں پائے جاتے، ایک بھی راوی، باقی سارے صحیح ہیں لیکن ایک بھی بیچ میں پایا گیا تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے آج سمجھا ہے کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، پھر اس کی دو قسمیں، حسن صحیح لے ذاتے ہی، صحیح لے غیرہ ہی، پھر حسن لے ذاتے ہی، حسن لے غیرہ ہی، اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ ضعیف روایت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔